صل على سيدنا ومولانا محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. مولانا مائک ذرا برابر کیجیے.
کئی جمعہ سے محرم الحرام اور اس مہینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ خاص طور پر محرم الحرام کے مہینے میں ہونے والے خرافات اور وہ عقائد جس کا اسلام میں دور دور تک ثبوت نہیں ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ یہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ہمارا دین جو ہے وہ مکمل اور کامل دین ہے۔ مضبوط اور محفوظ دین ہے۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، اسے ضرور یاد رکھیں، اس دین میں نہ کسی کی دشمنی کا اثر پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہو، اور کسی کی محبتوں کا اثر پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے دین میں اضافہ ہو۔ کافی سالوں سے دین الحمدللہ چلتا ہوا اب تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں گے دین کو برباد نہیں کریں گے بلکہ دین کو اٹھا لیں گے۔ دین جب اٹھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے آپ حضرات اس بات کی فکر ہمیشہ کرتے رہے کہ ہماری وجہ سے دین میں نہ کسی قسم کا کوئی اضافہ ہو اور ہماری وجہ سے دین کا نقصان ہو، اس کی فکر ہمیشہ کرتے رہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض نماز، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ نہیں پڑھتا، دین کا نقصان نہیں، اس کا نقصان ہے۔ لیکن اسی 4 رکعت ظہر کی نماز کو اگر وہ 5 بناتا ہے، دین کا نقصان، کیونکہ دین میں اضافے کی اجازت نہیں ہے نا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ بہت اہم بات بتانا ہے، اس لیے مثال پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نہیں پڑھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ ہے، حساب ہوگا، اس کا اپنا ذاتی نقصان ہوگا۔ لیکن اگر وہ 4 رکعت نماز کی محبت میں 5 رکعت، 1 رکعت زیادہ کر رہا ہے، اور 1 رکعت زیادہ کرنے سے ایک قیام، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، رکوع، سجدے سب زیادہ ہو رہے ہیں،
ذات قیام کو اگر دیکھیں گے تو اچھی چیز، سورہ فاتحہ کی تلاوت کو اگر دیکھیں گے تو قرآن کی تلاوت اچھی چیز، رکوع کو دیکھیں گے تو بہت اچھی چیز، سجدوں کو دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ اچھی چیز، باوجود یہ تمام چیزیں اچھی ہونے کے اللہ فرماتا ہے دین میرا ہے تیرا نہیں، اتنا ہی عمل کر جتنا میں نے تجھے کہا۔ اللہ میں کیا غلط کیا؟ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میں کیا غلط کیا، تیرا کلام ہی تو پڑھا، میں کس کے سامنے کھڑا؟ تیرے ہی تو سامنے کھڑا۔ کس کے سامنے جھکا؟ تیرے ہی تو سامنے جھکا۔ کس کے سامنے ناک اور پیشانی کو لگڑا؟ تیرے ہی تو سامنے لگڑا۔ تو ناراض؟ اللہ جواب دیتے ہیں پھر نہیں تو کیا؟ کام اچھا ہے لیکن دین میں اضافے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ تو بڑے احتیاط کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت فرمائیں گے تو میں نے دین میں کمی اور زیادتی کی اجازت تو نبیوں کو بھی نہیں دی۔ تو ایک بندہ ہے، عام بندہ ہے، میرے نبیوں کا غلام ہے، میرے نبی کا امتی ہے، اپنی جگہ پر تمام یہ فضیلتیں، تجھے کہاں تجھے اضافے کی اور کمی کی؟ میں تو یہ اجازت نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ جو حلال حلال میں طے کرنے والا، جو حرام حرام میں طے کرنے والا، جو جائز جائز میں طے کرنے والا، جو ناجائز ناجائز میں طے کرنے والا، کون سا کام کب اور کہاں اور کتنا کرنا، یہ میرے فیصلے ہوں گے، عمل تیرا ہوگا۔ اگر تو کمی اور زیادتی کرے گا تو پھر دین کے دشمنوں میں تیرا نام ہوگا۔ دین کے دشمنوں میں تیرا نام ہوگا۔ اور ان جملوں پر میرے پاس الحمدللہ دلائل کے ساتھ واقعات بھی ہیں۔ کیا ہم ہندوستان میں ایک کعبہ نہیں بنا سکتے؟ ایک عقلی سوال ہے، بنا سکتے ہیں۔ کیا اتنی زمین نہیں ہے ہندوستان میں؟ ضرور ہے۔ خرید نہیں سکتے؟ ضرور خرید سکتے ہیں۔ در و دیوار، گارے، پتھر، اینٹ کے کیا الحمدللہ اگر چاہے اجازت رہتی تو سونے اور چاندی کے در و دیوار بنا سکتے ہیں۔ لیکن نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم نے کعبہ بنا دیا، سہولت ہے تو آ، نہیں آیا سہولت نہیں ہے تو چھوڑ، میں خود تجھے پوچھوں گا نہیں، لیکن تو اپنے علاقے میں کعبہ نہیں بنا سکتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، راستہ آنے کا ہو، استطاعت ہے تیرے پاس، آنا ہی ہوگا۔ تیرے پاس طاقت نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ تجھے آنا ہی ہے، طاقت ہے تو آ ورنہ نہ آ۔ نہیں آئے گا تو طاقت رہ کر گنہگار ہوگا۔ طاقت نہیں ہے، نہیں آیا، میں تجھے معاف کر دوں گا، حکم تیرے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن تو میری محبت میں اور ایک کعبہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ دین میں اضافہ بھی نہیں، دین میں کمی بھی نہیں۔ اور ایک بات مثال سمجھا کر آگے بڑھ جاتا ہوں، خدا کرے یہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ گھروں میں مذاکرہ کرو، کئی کام ہمارے گھروں میں
مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر کیے جاتے ہیں، اور عورتیں ان کاموں کو دین سمجھ کر کرتی ہیں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کچھ کام تو گھروں میں ایسے ہوتے ہیں جس کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن کرنے والے دین سے باہر ہو جاتے ہیں، اور نکاح ہے سمجھ کر زندگی گزر رہی ہے۔ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ایک ہی سورہ 2 مرتبہ قرآن میں نازل ہونے والا، لکھا تو گیا قرآن میں ایک ہی جگہ پر، نازل ہونے کے اعتبار سے 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا کے پاس جس سورت کو دے کر بھیجے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک تمام سورتیں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک پورے قرآن میں جو ہے وہ تمام کا تمام ہیڈ لائن بن کر سورہ فاتحہ میں ہے۔ توجہ، حضرات علماء و طلباء بھی آئے ہیں، قرآن پاک کے پاروں کے اعتبار سے الگ حصے، سورتوں کے اعتبار سے الگ حصے، منزل بول کر ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے بھی حصے ہوتے ہیں۔ پاروں کے اعتبار سے 30 حصے، سورتوں کے اعتبار سے 114 حصے، منزل کے اعتبار سے 7 حصے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں پورے قرآن میں 7 منزلیں ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی 7 ہی آیات ہیں، ایک ایک منزل ایک ایک آیت کی تفسیر ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پورے قرآن پاک میں توجہ، مثال دینے کے لیے باتیں یاد آ رہی ہیں۔ پورے قرآن پاک میں یہ واحد سورہ ہے جس کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ فرض 2 ہے، 2 رکعتوں میں بھی پڑھو، سنت ہے 4 رکعتوں میں بھی پڑھو، 4 رکعت فرض ہے 4 رکعت میں بھی پڑھو، عیدین کی نماز ہے عیدین کی نماز میں بھی پڑھو، نوافل ہے نوافل میں بھی پڑھو، تراویح ہے تراویح میں بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، ہر رکعت میں ہر نماز میں پڑھا جانے والا سورہ، اور یہی وہ سورہ ہے۔ توجہ کے ساتھ بات آ گئی، کبھی مطالعہ کیا تھا، اب بات آ رہی ہے تو عرض کر رہا ہوں، یہی وہ سورہ ہے جس کے ختم پر آمین نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی کہنے کا حکم ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ بولے تو کیا جیباں ہلکے ہو جاتے ہیں۔ مثال بتانا ہے مجھے آپ کے سامنے، توجہ محبوب، یہ وہی سورہ بقرہ کے اختتام میں دعا ہی کی آیت آتی ہے، آتی ہے نہیں آتی ہے سورہ بقرہ کے اختتام میں، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْ، کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا لَا تُعَاقِبْنَا کی جو آیت ہے، اس کی آیت کی اخیر وہ بھی دعا ہی پر ختم ہو رہی ہے۔ آیت سورہ بقرہ کا اخیر بھی دعا پر ختم ہو رہا ہے، لیکن آمین کہنے کی اجازت نہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کی اخیر کی آیت بھی دعا پر ختم ہو رہی ہے، لیکن آمین کہنے کا حکم۔ اور سورہ بقرہ کے اخیر پر جب سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے، سامعین مسلین کیا آمین کہتے ہیں؟
جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور قاری ہو کہ امام ہو سورہ بقرہ معاف کرنا سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو سننے والے اتنا جلدی آمین نہیں بولتے جتنا جلدی فرشتے آمین بولتے ہیں۔ سب حدیث کی باتیں، یہ مسلک والے مانے وہ مسلک والے مانے، ایسی بات نہیں ہے، یہ سب مسلک کی باتیں ہیں، تمام کی تمام احادیث میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آتا ہے صدق دل کے ساتھ روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا کئی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس میں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو میں بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والا کبھی سیدھے راستے سے بھٹکتا نہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرماتے ہیں۔ ایک فضیلت ہے۔ نماز میں بھی جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ضرور آمین کہو۔ ہاں، مسئلہ اختلاف کا کہاں آ کر اٹکتا ہے، زور سے آمین بولنا کی آہستہ آمین بولنا۔ یہ کوئی بڑا اختلافی مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے مسجدیں بانٹ لیں، نہیں ہے جی صاحب ایسا کوئی بڑا مسئلہ۔ بعض مواقع میں جو حضرات علماء و فقہا آمین کو آہستہ کہنے کا حکم دیتے ہیں، وہ حضرات علماء و فقہا بھی بعض مواقع میں زور سے کہے ہیں۔ جو حضرات علماء زور سے آمین کہنے کا حکم دیتے ہیں، بعض موقع پر وہ بھی آہستہ کہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس سے امت کے اندر اختلاف نہ ہو، لیکن آمین تو ضرور کہو۔ تمہیں زور سے بولنے والے زور سے بول ڈالو، میں آہستہ بولنے والا میں آہستہ بول ڈالتا ہوں، ہوگا قصہ ختم۔ نماز میں اشارے بھی کرنا، آج کل اشارے چلتے ہیں، لیکن آمین ضرور کہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے اختتام پر پہنچے وَلَضَّالِّينَ پر آمین کہو، فَقُولُوا آمین۔ پھر آقا نے فرمایا جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ خیر کبھی سورہ فاتحہ کی تفسیر پر بات کریں گے، اتنا زبردست سورہ ہے۔ اب محبت پیدا ہو گئی آپ کو، اور پورے قرآن پاک میں، اور ایک بات عرض کر کے گزر جاتا ہوں عمران، قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں دو ہی صورتیں ایسی ہیں جسے اہتمام کے ساتھ جا کر کہیں پڑھنے کی یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چند دن نماز پڑھے امام سے سن لے، الحمدللہ یہ دو صورتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بتائیں گے، میرے طرف سے یہ ہے، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بتائیں گے جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، اور ایک مسلمان بھی ایسا نہیں بتائیں گے جسے سورہ اخلاص یاد نہ ہو۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو مدرسہ تو دور کی بات، مکتب کی سیڑھی میں قدم تک نہیں رکھے ہیں، نمازوں کا بیڑا ان کا پار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ان دو صورتوں کے صدقے نماز ادا ہو رہی ہے۔ اب محبت پیدا ہو گئی، الحمدللہ۔ اگر کوئی عاشق سورۃ الفاتحہ، صرف عاشق فاتحہ بولے تو تمہیں الگ چل جائیں گے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ عاشق سورۃ الفاتحہ
اگر ارادہ کر لے کہ مجھے آج نماز میں اتنا قیمتی سورہ جس کی تفسیر میں کچھ باتیں آج پہلی مرتبہ سننے کا اتفاق ہوا ہے، میں 2 مرتبہ اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھوں گا ہر رکعت میں، یا پوری نماز میں کہیں 1 مرتبہ پڑھنے کی جگہ 2 مرتبہ پڑھوں گا، صاف فقہا کا فتویٰ ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو واجب کی زیادتی پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے دین میں نہ زیادتی کی اجازت ہے، دین میں نہ کمی کی اجازت ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کے زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین صحابہ کو دیے وہی دین آج بھی ہمارے پاس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ الگ بات ہے۔ صحابہ کو ملنے والے دین میں اور ہمارے پاس رہنے والے دین میں 1 پیسے کا 1 نمبر کا فرق نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں جو فرائض تھے آج بھی وہی فرائض ہیں، صحابہ کے دور میں جو واجبات تھے آج بھی وہی واجبات ہیں، صحابہ کے دور میں جن اعمال کو نبی نے سنت قرار دیا وہی آج سنتیں ہیں، صحابہ کے دور میں جو چیزیں حلال تھی وہی آج حلال ہیں، صحابہ کے دور میں جو چیزیں حرام تھی وہی آج حرام ہیں۔ صحابہ کو نبی نے جب کرنے کا حکم دیا، جو کرنے کا حکم دیا، آج کے دور میں بھی ہم کو وہی کرنا ہے۔ ہم کو خوشی بھی منانا ہے دین کے دائرے میں، غم بھی منانا ہے تو دین کے دائرے میں۔ ہم ایسے قوم کے اندر اور دائرے میں رہتے ہیں مسلمانوں کہ ہم ہر بارڈر پار کرے تو کرے، لیکن دین کا بارڈر پار کرنے کی خود دین اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہ بارڈر ہے جس سے باہر جانے کی نہ پاسپورٹ آپ کو ملے گا اور نہ ویزا آپ کو ملے گا۔ رہنا ہے تو دین کے اندر رہو، جانا ہے تو چلے جاؤ، اندر رہ کر دین کو خراب کرنے کی تم کو کسی صورت سے اجازت نہیں ہے۔ پھر 1 مرتبہ وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، یہ اجازت عام انسانوں کو تو دور کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ وہ واقعہ بارہا سنے ہوں گے آپ لوگ، شہد کب کی سنے رہیں گے، پھر 1 مرتبہ بولتے ہو نا کیا جاتا، کیا میری تنخواہ گھٹ جاتی؟ شہد اچھی چیز، آقا کو پسند، جنت کی نہروں میں سے ایک نہر، استعمال کرنے سے صحت، طاقت۔ جمعے کے بعد اور اس کے کچھ فائدے سننا چاہتے ہیں تو پرسنل ملو، اس کے اور فائدے بتاؤں گا میں آپ کو فری میں۔ سمجھ میں یہ بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آقا کو خود پسند تھا۔ جہاں کھجور نہیں ملتا وہاں بچے کے پیدائش پر الحمدللہ ضرور سب سے پہلے اس کے زبان اور منہ میں یہی شہد چٹایا جاتا ہے۔ اب تو کھجور تو الحمدللہ ہر جگہ مل رہا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ ابھی بچہ پیدا ہونے کے واسطے 6 مہینے ہی کو بول کر بیچ میں کبھی بھی عمرے کو گیا تو وہاں سے لے کر آ جاتا اجوا کھجور کی تو ہوئے تو بچے کو میرے عمرے کا اجوا کھجور کھلانا، ایسے پلانا بنا رہی، پلانا پریشان ہو جا رہی، انہوں جا رہی عمرے کو، اتفاق سے گھر والی ہاں ملا ہے تو اسی وقت سے جب کھجور لے کر آتے ہیں تو ایک 5 10 15 دانے لے کر فریج میں اسٹاک کرتے ہیں، میرے بچے کو میرے عمرے کا کھجور ہونا۔ واہ 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 واہ، اب تو ہر جگہ مل رہا ہے الحمدللہ، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ۔
اگر آپ کے پاس شہد بھی ہے کھجور بھی ہے تو میرے طرف سے میرا کہنا یہ ہے کہ پہلے بچے کو کھجور کھلاؤ، کیونکہ وہ کھجور کہیں سے بھی نکل کر آیا ہو، مدینہ پار کر کے تو آیا ہے۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ شہد آقا کو خود پسند تھا۔ آج بھی مکے مدینے میں عرب میں پوچھ کر دیکھے حاجی صاحب کو، کٹوروں میں جیسے ہم رمضان کی گنجی کٹوروں میں ڈال کر پیتے ہیں، ویسے وہاں کے لوگ کٹوروں میں شہد پیتے ہیں۔ ہمیں پیے تو ہمارا ایڈریس ہی باتھ روم ہو جائے گا۔ کیا جس اللہ تعالیٰ ان کو دیا بھی ہے، وہ گرم برداشت کرنے کی طاقت ہے ان کو۔ کٹورا ہی نہیں کیا بھی چھوٹا، گنجی پیتے نہیں رمضان میں، ہمارے گھر میں بھی مٹھے گٹے کا کٹورا آتا نہیں، ویسے کٹورے میں ہمیں 1 ٹی سپون کھا لیے تو شہد پی لیے تو شاید پھر پیچھے یہ کاتبی بھی کمپلیکس کھانا پڑے گا، نہیں تو 1 2 3 گلاس ٹھنڈا پانی پینا پڑے گا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، وہاں برابر ایسے ڈال کر پیتے رہتے ہیں۔ اور کیا بتاؤں، وہ خالی شہد بھی نہیں، شہد میں کھجور الگ ڈال کر پیتے ہیں۔ خالی شہد اور کھجور نہیں کھانے والے تو وہ شہد اور کھجور میں اود بھی ڈال کر پیتے ہیں۔ خالی سن کو رکھ لے بابا، عمل کرو نو کو پٹا کے بیسٹ ہو سکا ہو جی کے بعد میں کیا کہ پریشانی۔ رتی رتی کوشش کرو۔ ابھی آیا نہیں، میں عنوان کی طرح مقدمہ بتا رہا ہوں، ایک بات سمجھانا ہے جس کی فکر میں 4 جمعے لگ رہے ہیں۔ وہ آقا کو پسند تھا۔ ایک لمبا واقعہ تفسیر کا، صحیح احادیث کا، قرآن پاک کے اندر ایک سورہ اسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے نازل تک ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے شہد نہ پینے کی قسم کھا لیے۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے منہ میں کچھ عجیب سی بو آ رہی ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے سوچا ویسے تو اللہ نے میرے پسینے میں خوشبو رکھا ہے، لیکن میرے منہ سے بو کیسے آ گئی، کیا کھایا میں؟ سوچتے ہی اللہ کے نبی نے فوراً کہا ابھی تو فلاں گھر سے میں شہد پی کر آیا۔ پورا واقعہ دلائل کے ساتھ ناموں کے ساتھ یاد ہے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں جان بوجھ کر کچھ احتیاط کے۔ ابھی تو میں شہد پی کر آہا، شاید شہد میں کچھ بو ہوگی جو سامنے والے انسان کو پسند نہیں آتی۔ آقا نے ارادہ کر لیا مجھے نہیں پینا ہے آج کے بعد شہد۔ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے ہمارے نبی، اپنے آپ پر آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دے دیا جس کو ہم نے حلال بنا کر نازل کیا؟ ایک طرف حلال چیز کو آقا نے اپنے اوپر حرام بنا لیا، نہیں پینا ہے مجھے اس کے بعد، اللہ کی قسم نہیں پیوں گا۔ قسم بھی کھا لیا اللہ کے نبی۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو پھر اس نظام کو باقی رکھ دیتے، لیکن امت کو بتانا تھا نا نبی کے ذریعے سے۔ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی قسم توڑو، شہد استعمال کرو۔ جس چیز کو ہم نے حلال کر دیا تو کر دیا، جس چیز کو ہم نے حرام کر دیا تو کر دیا۔ دین مکمل آپ پر ہونے والا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا، کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال بنا نہیں سکتا۔ یہ ہمارا دین ہے، کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔
بے مثال دین ہے، لاجواب دین ہے۔ اس لیے پیغمبر آپ کی زندگی آپ کی امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ قسم توڑو، شہد استعمال کرو، دین آپ پہنچانے والے ہیں، آپ پر دین کو ہم نازل کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی امت کو ہمارے طرف سے دیا ہوا دین پہنچاؤ، لیکن آپ کو بھی عذرائے محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دین کامل ہے۔ لیکن چلتے چلتے کچھ لوگوں نے کیا کیا، دین کے اندر کچھ باتوں کو لا کر اس انداز سے پیش کر دیا کہ وہ دین ہے، عین دین۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا نہیں، کچھ بے وقوف نادان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محبت حضرت، ہمارے صحابہ کی تصویر بنانا کیا محبت ہے؟ صحابہ کی اولاد کی تصویر بنانا کیا محبت ہے؟ اہل بیت کی تصویر بنانا کیا محبت ہے؟ چونکہ گزشتہ جمعہ وقت زیادہ ہو کر بھی بات میری ادھوری رہی۔ حضرت حسین کی تصویر، جبکہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی۔ حضرت حسن کی تصویر بنانا یا حضرت حسین کی تصویر بنانا ایک طرفہ نعوذ باللہ من ذالک پیارے آقا کی تصویر بنانے کے برابر ہے۔ لیکن سمجھتی نہیں قوم، بنانے والے معافی تک نہیں چاہے، بنانے والوں کے پیچھے پش پناہی کرنے والے، وہ بھی مقدس عورتیں۔ ہمارے اوپر الزام لگتا ہے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ محبت کے دائرے میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت زینب کی مورتی بنا دی گئی، حضرت سکینہ کی مورتی بنا دی گئی، اور تابوت کے اندر ایسا بٹھایا گیا جیسے غیر مسلم اپنے مذہب کی مورتیاں کسی اپنے مذہب کے تابوت کے اندر بٹھایا جا رہا ہے، اور اسے لے کر باہر نکلا گیا، جوش و خروش کے ساتھ نکلا گیا، بانے باجے کے ساتھ نکلا گیا۔ شیطان اسی طریقے سے بت پرستی بندوں کے بیچ میں لے کر آیا۔ سب سے پہلے بت پرستی کیسے آئی بندوں کے بیچ، انسانوں کے بیچ بت پرستی کیسے آئی؟ تاریخ میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ ایسے ہی مورتیاں بنا کر شیطان لا کر نہیں رکھا، پوجا کرو، پاٹ کرو، سجدے کرو، منتیں مانگو، سماجتیں کرو، ایسے ہی لا کر رکھ کر بندوں کو شیطان بت پرستی میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ تفسیری بات ہے کچھ اللہ کے نیک بندے جن کو ان کے خاندان والے، گاؤں والے، قبیلے والے، علاقے والے بڑی عقیدت کے ساتھ چاہتے تھے، ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کے ساتھ نیک کام کرتے تھے، ان کا بیان سنتے تھے، ان کا وعظ سنتے تھے۔ اچانک ان اللہ والوں میں سے کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا۔ انتقال تو سب کو ہونا ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ ان کے مرنے کے بعد وہ علاقہ پریشان ہو جاتا، اب ہم کس کے ساتھ نماز پڑھیں، اب ہم کس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اب ہم کس کے ساتھ دعا کریں۔ شیطان کیا کیا، انہی کی شکلیں بنا کر آ گیا بیچ میں۔ شیطان کا سب سے بڑا مکر کیا ہے معلوم؟ وہ صاف دشمنی کے چہرے میں آتا نہیں، وہ صاف دشمنی کے چہرے میں آتا نہیں، کہیں کہیں اندھیروں میں آ کر آپ کو ڈراتا ہوگا۔ اگر اندھیرے میں آ کر اگر آپ کو ڈراتا ہے تو وہ آپ کے ذات کا دشمن ہے۔ لیکن جس طریقے کو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے وہ طریقہ قرآن کی تفسیر ہے۔ شیطان ہمیشہ آتا ہے تو اچھا روپ ہی اختیار کر کے آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ سب کو معاف کرو، سب کو معاف کرو، تمہارے ماں باپ کے قاتل کو معاف کرو، تمہارے عزتوں پر حملہ کرنے والے کو معاف کرو، تمہارا مال لوٹنے والے کو معاف کرو،
تم کو دھوکہ دینے والے کو معاف کرو، تمہارے جان کے پیچھے پڑنے والے کو معاف کرو۔ لیکن یاد رکھنا قرآن پاک کا یہ مضبوط اعلان ہے کہ کبھی شیطان کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمدردی کا سبق دیتے ہیں، پیار کا سبق دیتے ہیں، محبت کا سبق دیتے ہیں، صبر کا سبق دیتے ہیں، درگزر کا سبق دیتے ہیں، برداشت کا سبق دیتے ہیں، معافی کا سبق دیتے ہیں۔ کل ہی ایک مجلس بردہ شریف اور درود کی ہوئی، میں نے وہاں بھی ان باتوں کو پیش کیا۔ 3 کام ایسے ہیں، توجہ، 3 کام ایسے ہیں جب بندہ کرتا ہے تو کام کرنے والے بندوں پر خدا فخر کرتے۔ کتنے کام بولو؟ 3 کام۔ بات لمبی ہو جائے گی، کہہ دیتا ہوں۔ 3 کام ایسے ہیں جب بندے کرتے ہیں تو کرنے والوں پر کون فخر کرتا ہے؟ کون؟ اللہ۔ چونکہ مجلس درود کی تھی نا، مجھے مطالعہ کر کے جانا تھا تو یہ باتیں آ گئیں۔ ایک کام کیا؟ جب بندہ غلام امتی نبی پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے والے پر خدا فخر فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی عاشق رسول غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کے بیچ میں فرماتے ہیں وہ دیکھو میرا بندہ، جس نبی پر میں درود پڑھتا ہوں اس نبی پر میرا یہ بندہ بھی درود پڑھتا ہے۔ کیونکہ درود نبی پر اللہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے درود کا ترجمہ الگ ہے۔ آپ جتنا سمجھتے ہیں سمجھ جائیے۔ دوسرا کام کون سا جس کو بندہ کرتا ہے تو اللہ فخر فرماتے ہیں؟ کون سا کام؟ ایک بندہ دوسرے بندے کی اگر مدد کرتا ہے، بڑی ہو کہ چھوٹی ہو، جب ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے بندے کو فرشتوں کو بتا کر کہتے ہیں وہ دیکھو اس کے اندر میری عادت ہے۔ کیونکہ مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ معین کون؟ اللہ۔ ناصر کون؟ اللہ۔ تیسرا کام، ایک بندہ دوسرے بندے کو اگر معاف کرتا ہے، معاف کرنے والا حق پر رہ کر، ناحق پر رہنے والا آ کر معافی مانگنے سے پہلے حق پر رہنے والا ناحق پر رہنے والے کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندے کو بتا کر فرشتوں کے بیچ میں فخر کرتے ہیں وہ دیکھو اس بندے کے اندر میری عادت ہے، کیونکہ معاف کرنا خدا کی شان ہے۔ سب کو معاف کرو، درگزر کرو، لیکن جب بات شیطان کی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے معاف نہیں کرنا، اسے دوستی نہیں کرنا، اسے درگزر کرنا نہیں، اس کی مدد کرنا نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، عدو لکم، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کے دشمن بن جاؤ، اس کے دشمن بن جاؤ، کیونکہ وہ کبھی تمہارے بارے میں کسی موقع میں اچھا نہیں سوچے گا، وہ ہر آن تمہارا دشمن رہتا ہے، وہ تمہیں برباد کرنے کی قسم میرے سامنے کھا کر آیا ہے، وہ تمہارے سامنے آئے گا، اچھے روپ بنا کر آئے گا، غلط اعمال کو عبادت کی شکل لے کر آئے گا، برے اعمال کو عبادت کی شکل لے کر آئے گا۔ اسی طریقے سے آیا جب پہلے زمانے میں اللہ کے نیک بندے مر گئے، وہ حلقے اس اللہ والوں سے خالی ہو گئے تو شیطان کیا کیا؟
تمہیں بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام کرتا ہوں کہ اس کی تصویر بنا کر لے کر آ کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، تم ایک کام کرو، ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ پہلے ہی راؤنڈ پر وہ مارا نہیں، اس کا ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے، وہ بہت دور کا سوچتا ہے، وہ کل کی مرغی سے آج کا انڈا بھلا سمجھتا نہیں، وہ انڈوں کی قربانی دے کر مرغیوں پر نظر رکھنے والا ہے۔ وہ کیا کہتا کہ یہ تصویریں لا کر رکھتا ہوں، ان کو دیکھ دیکھ کر تم اللہ کا ذکر کرو۔ اب لوگ خوش ہو گئے، ہم کو تصویر بنانا بھی نہیں آتا، اب یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے شیطان کو، انہیں تصویر لا کر رکھا ہے، چلو بہت اچھی بات ہے، لے لگا کر تصویر بنا کر رکھ دیا۔ تصویر کو دیکھتے، تصویر کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ پرستش نہیں کرتے تھے، تصویر کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ جھکتے نہیں تھے، تصویر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے تھے۔ یہ پہلا راؤنڈ تھا جو خود شیطان چھوڑ کر دیا، بس تصویروں کو دیکھتے، اپنے بزرگوں کو یاد کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ ایک نسل جب ختم ہو گئی، دوسری نسل جب آئی، اب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہی شیطان جو ان کے باپوں کے پاس آیا تھا، وہی شیطان ان کے بڑوں کے پاس جو آیا تھا، اب آ کر دوسری نسل کو کہتا ہے تم اتنے بھی جاہل ہو، یہ وہی لوگ ہیں جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں تصویروں میں جن کو تمہارے باپ دادا سجدہ کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے تمہارے باپ دادا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اپنی مشکلیں رکھتے تھے، اپنی مصیبتیں رکھتے تھے۔ یہ دوسری نسل جب آئی اور ان کو یہ راستہ بتانے والا شیطان اچھی شکل و صورت میں آیا اور اس کے بعد ان کو برباد کر دیا، وہاں سے بت پرستی چلی۔ اگر آج نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسین کی تصویر بنتی ہے، حضرت زینب کی تصویر بنتی ہے، حضرت حسن کی تصویر بنتی ہے، حضرت سکینہ کی تصویر بنتی ہے، ایک نسل جانے کے بعد دوسری نسل ان کی پرستش کرنے لگے گی۔ آج ان کی تصویریں آئی، کل ان کی تصویریں فروخت ہونے لگیں گی۔ میں خود ایک بہت بڑے ولی کے مزار کے پاس گیا، لوگ الزام لگاتے ہیں جتنے دانت جتنی منہ اتنی باتیں ہیں، ہماری حقیقتوں کو جانتے نہیں، ہماری محبتوں کو جانتے نہیں، ہماری توحید پر الزام لگاتے ہیں، ہماری سنتوں پر الزام لگاتے ہیں، اور صاف اپنے چیلے چمٹوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، ان کے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے علماء حق پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبیوں کے دشمن ہیں، یہ آقا کے گستاخ ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کو علی سے محبت نہیں ہے، ان کو فاطمہ سے محبت نہیں ہے، ان کو عباس سے محبت نہیں ہے۔ نادانو اب وقت وہ نہیں ہے الزام لگا کر پیٹ پالنے کا وقت نہیں ہے، سیدھے راستے پر چل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ الزام لگا کر پیٹ پالنے کا وقت نہیں ہے، سیدھے راستے پر چلنا، توحید کے راستے پر چلنا، سنت کے راستے پر چلنا، صحابہ کے راستے پر چلنا، حلال راستے پر چلنا۔ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں آ کر اسٹیجیں سجاتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں نماز کی دعوت نہیں رہتی، ان کے جلسوں میں حیا کی دعوت نہیں رہتی، ان کے جلسوں میں شرم کا پیغام نہیں رہتا، قرآن کی فضیلت نہیں ہوتی۔ آؤ اللہ تعالیٰ میرے وقت پہ برکت دے دے، جس حضرت حسین کی محبت پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں معلوم حضرت حسین کا مدینے سے مکے کا سفر کیوں ہوا، مکے سے کربلا کا سفر کیوں ہوا، کوفے کا سفر کیوں ہوا، تاریخ جانتے نہیں۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ
یہ جملہ مجھے کہنا نہیں، پھر مجبور ہوں کہنے کے لیے۔ کچھ علماء کو بھی پیسوں کا مزہ ایسا لگ گیا جس کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کر لیے ہم کو قوم کو سیدھا راستہ بتانا نہیں، غلط راستہ بتانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے ہی علماء کے بارے میں اللہ کے نبی اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میری امت میں پیدا ہونے والا ہر عالم صحیح ہو یہ نہیں ہے، ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا آسمان کے نیچے علماء تو ہوں گے لیکن اچھے نہیں، علماء سو ہوں گے، علماء سو ہوں گے، کچھ جانتے نہیں، الزام لگا دیتے ہیں یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ مجھے فون آیا، فون تو آتے رہتے بندے، فون آیا آپ اہل بیت کے عنوان پر ہم نے کبھی علماء دیوبند کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ میں ان کو جواب دیا، جہاں بیانات ہوتے ہیں وہاں تم جیسے نادانوں کو ہم آتے ہوئے نہیں دیکھا، آ کر تو بیٹھو۔ علماء دیوبند عاشقان اہل بیت کی مجلسوں میں آ کر بیٹھو، جب سیرت اہل بیت کی علماء حق علماء دیوبند بیان کریں گے پتہ نہیں کہ تمہارے علماء کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایک صاحب فون کر کے بول رہے ہیں اہل بیت کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پاگل، بیدار ہو، بیدار ہو، کس نشے میں ہے تو؟ بیدار ہو، نشے سے باہر آ، نیند سے باہر آ، ریکارڈ ہے ریکارڈ، آتے حالات، علاقوں کا نام نہیں لوں گا۔ جالے کر تھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے بات کر رہے، اے جارا دیکھ رہے انہیں رہے ولیاں کے خلاف بولتا سو، بولنے والے کیسے تھے معلوم؟ غور سے دیکھے تو وضو ٹوٹ جنگا، دیوانے کیا ہمیں ولیاں صحابہ کے بارے میں بولنے کے لیے؟ جس حدیث کو، حدیث کی شرح کو ہم جانتے ہیں، تم کیا خاک جانے؟ دنیا سے اہل بیت کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ساری دنیا میں، گوری پاڑلا نہیں، شیواجی نگر نہیں، ٹینری روڈ نہیں، بنگلور نہیں، کرناٹک نہیں، انڈیا نہیں، ساری دنیا میں ایک آدمی بھی نہیں بتا سکتے جو حضرت علی کا مخالف ہے۔ کیا جی صاحب؟ ایک لیکن ان لوگوں کو ہم پر ڈاؤٹ آیا، کیوں؟ جب ہم حضرت ابو سفیان کی بات کرتے ہیں تو یہ نادان احمق عورتوں کے بھی کم سے کم مثل ہوتے تو اچھا تھا، عقل گھٹنے میں بھی اگر رہ جاتی تو بیڑا پار تھا، ٹخنے سے بھی نیچے اتر چکی ہے۔ جب بات کبھی ہم حضرت ابو سفیان کی کرتے ہیں یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ ابو سفیان کی بات کرنے والا علی کا مخالف ہے۔ یہ کہاں کی بات، یہ کہاں کا نتیجہ، یہ کہاں کا گرامر ہے، یہ کہاں کی لاجک ہے، یہ کہاں کا لا ہے، یہ کہاں کی منطق ہے؟ جب بات حضرت ہندہ کی کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، نتیجے نکال لیتے ہیں یہ ہندہ کی بات کرتے ہیں تو فاطمہ کے مخالف ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ ہے اصل۔ جب بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہیں، کاتب وحی،
یہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن نے. نہیں، ساری دنیا میں ایک اللہ کا بندہ بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو حضرت علی کا مخالف ہو. ہے کوئی؟ ایک بتاؤ. نواسہ رسول سیدہ شبابی اہل الجنہ کا حصہ حضرت حسین کا مخالف ہو. ایک بتا دو حضرت حسن کا کوئی مخالف ہو، حضرت زین العابدین کا مخالف ہو. نہیں، ایک بھی نہیں بتا سکتے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، یاد رکھنا ان جملوں کو، اہل بیت کی محبت تو اللہ نے ایمان کا حصہ بنا دیا. جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس اہل بیت کی محبت ہے. لیکن ایک جملہ سنو، میں بہت دور تک پہنچانا چاہتا ہوں. اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر کو گالی دو. یہ چاہتے ہیں وہ لوگ، یہ ہم کبھی کر نہیں سکتے، کرنے والے کو چھوڑیں گے بھی نہیں. جو لوگ اہل بیت کہتے ہیں، وہ چاہتے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جو لوگ اہل بیت، محبت اہل بیت کہتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں؟ ہم حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف بولیں، اما عائشہ سے رشتہ توڑ لیں. یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خاندانوں کے بیچ میں گھس کر زندگیاں پھوڑنے والے صحابہ کی محبتوں کو بھی توڑنے کا کام کر رہے ہیں. صحابہ کی زندگیوں کو بھی توڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. اہل بیت کی محبت، نبی کا حکم، دو حدیثوں کو جمع کریں گے، آقا کی دی ہوئی 3 امانتوں کا مجموعہ بنتا ہے. توجہ، ایک ہی حدیث نہیں، 2 حدیثوں کو اگر جمع کریں گے، آقا کی 3 امانتوں کا مجموعہ بنتا ہے. ایک حدیث میں ایک چیز کے ساتھ اور ایک چیز کو جوڑ کر نبی نے کہا سمجھو، اور ایک حدیث میں ایک چیز کو جوڑ کر اور ایک چیز کو بول کر اور ایک چیز کو جوڑ کر کہا. پہلی حدیث میں آقا نے کیا کہا؟ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ. اور ایک جگہ پر آقا نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا میرے اہل بیت. اب یہ 2 حدیثوں کو جمع کریں گے، 3 امانتیں آقا کی بن گئیں. ایک کتاب اللہ، یہ حدیث میں بھی، یہ حدیث میں بھی کتاب اللہ، دوسرا اس حدیث میں سنت رسول اللہ، اس حدیث میں آقا کا خاندان. یہ 2 حدیثوں کے 3. آقا کی امانت کے ساتھ بغض اور اناد کون کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فون کر کے پوچھتے ہیں کچھ لوگ، مجھے کو نہیں. بڑے بڑے علماء سے آج کل فون میں چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے، اور فون میں ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، سامنے والے سے بات کرتے کرتے ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں. ادب نہیں، شریعت جانتے نہیں، مسئلہ جانتے نہیں. یہ تو میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ماحول کا بھی حکم وہی ہے. کسی کی بات، آپ 2 دوست اگر بات کرتے ہیں،
ایک کا فون اگر آپ کر رہے ہیں تو دوسرا آدمی اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ نہیں کر سکتا. ریکارڈ دوسرے آدمی کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کرنے والا بد اخلاق ہوتا ہے. بازو بیٹھے رہتے نہیں. میں آپ سب مل کر اگر بازو بیٹھے رہتے ہیں، میں میرے کام سے کہتی بھی واٹس ایپ کھولنا کو رہا، تو بعض لوگوں کی بڑی عجیب بیماری ہوتی ہے، انہیں اس کا موبائل دیکھتا نہیں، گھگو ہمارا موبائل دیکھنا. گناہ کبیرہ ہے یہ. ہمارے واٹس ایپ کا میسج جو ہمارے لیے ہے وہ ہمارے خط کے برابر ہے، اور میرا خط میری اجازت کے بغیر انہوں نہیں پڑھ سکتے، ان کا خط ان کی اجازت کے بغیر میں نہیں پڑھ سکتا. آج کل فون میں بڑے بڑے حضرات علماء کرام کے شان میں ڈائریکٹ فون کر کے گستاخیاں کی جا رہی ہے. آپ کو اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت کی عقیدت ختم ہوتی جا رہی ہے. نہیں، ہمارا ایمان ہے جو سچ ہے، آل رسول کا ساری دنیا میں ایک بھی مخالف نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا مخالف ہو، آل رسول کا دنیا میں کوئی مخالف نہیں. خدا را شیعہ کا عقیدہ شیعہ کے ماحول میں رکھو. محبت اور اہل بیت حسن اور حسین کی شہادت اور ان کے غم کو لے کر دوسرے صحابہ کے شان میں گستاخیاں مت کرو. دین ہمارا کامل ہے. ہمارے دین میں کسی چیز کی اجازت زیادتی کی بھی اجازت نہیں، ہمارے دین میں کسی چیز کی کمی کی بھی اجازت نہیں. جب ہم محرم الحرام کے فضائل اور مسائل بیان کرتے ہیں تو لیبل لگا دیتے ہیں یہ محرم کے مخالف ہیں، یہ حضرت حسین کی شہادت کے مخالف ہیں، یہ حضرات اہل بیت کے مخالف ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ علماء سے سنے ہوں گے محرم الحرام کا مہینہ سراپا فضیلت اور راحت اور اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ محرم الحرام کا مہینہ، جتنی بڑی بڑی نیک اور اچھی اچھی باتیں ہوئی پوری محرم میں ہوئی، لیکن اتفاق سے اسی محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو عاشورے کے دن حضرت حسین کی شہادت بھی ہوئی. وہ ایک شہادت کا واقعہ سامنے رکھ کر پورے محرم الحرام کے مسائل اور فضائل کو ختم کر رہے ہیں. حضرت حسین کی شہادت کا عنوان کہاں سے شروع ہوتا معلوم؟ مدینے اور مکے اور کربلا سے نہیں ہوتا. حضرت حسین کی شہادت کا عنوان تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی سے ہوتا ہے. حضرت حسین پیدا ہوئے الحمدللہ 3-4 سال کے ہوئے. پیغمبر سے ایک خاص تعلق تھا حسنین کا. ویسے تو آقا بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے نواسوں سے تو بے حد محبت کرتے تھے. ہمیشہ یہ نواسے یا تو آقا کے کاندھے میں یعنی تو آقا کے گود میں. ایک مرتبہ بڑی محبت کرتے تھے حضرت حسین سے، گود میں بٹھا کر پیار بوسے بچوں سے جو ہوتا ہے چل رہا تھا. اچانک اجازت کے ساتھ حضرت جبرائیل آ گئے.
توجہ سے سننا. سلام عرض کیا، باادب ہو کر بیٹھ گئے. 2 نواسوں کے بارے میں 2 روایتیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل نے سنایا کہ یا رسول اللہ، جس نواسے سے اس وقت آپ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ نواسہ ہے جسے آپ کی امت شہید کرے گی. خبر دے رہے حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے. اتنا ہی، آپ کی امت آپ کے نواسے کو ایک عنوان پر شہید کرے گی. نہ سال بتائے، نہ مہینہ بتائے، نہ وقت بتایا. آگے ایک جملہ آتا ہے، جس جگہ پر شہید کرے گی آپ کی ہی امت، اس جگہ کی یہ زمین ہوگی. چھوٹی عمر میں گود میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کے گود میں خبر بتا رہے ہیں، وہ بھی آسمانی خبر. جھوٹ ہونے کا، غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب ذرا سوچیں، جو نانا بنے بیٹھے ہیں یہاں پر، گود میں نواسا ہو اور نواسے کا اختتام خبر خداوندی کی طرف سے آ رہا ہے. پیارے آقا سے زیادہ رحیم کون؟ آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدا کا فیصلہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا حضرت حسین کے بارے میں یہ بتا نہیں سکتا کوئی عاشق، اے اللہ میرے نواسے کے خون کو معاف کر دے. توجہ نہیں. سنیں، آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو لیا آقا. اور یہ بھی بڑا درد تھا اللہ کے نبی کو کہ آقا کا انکار کرنے والے نہیں ماریں گے. آپ کے امت کا وہ حصہ جو اندر ہوگا وہ آپ کے نواسے کو مارے گا. اور میں یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور ایک میرا اصول ہے، میرے بزرگوں کی، قرآن اور حدیث کے بعد میرے بزرگوں کی باتوں سے زیادہ مضبوط میں کسی کی بات کو مانتا نہیں. تمہارے دلائل کو ماننے کے لیے کیا مجھے چوہا کٹیا؟ سمجھ میں آ رہی بات اکرم؟ میں کیوں مانوں تمہارے دلائل کو؟ تمہارے کتابوں کے حوالے میں کیوں مانوں؟ کیا ہمارے بڑے پاگل تھے، دیوانے تھے، مجنون تھے؟ نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، احمق تھے، نادان تھے، جاہل تھے، علم کی تہ تک پہنچے ہوئے. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اب آپ کو. گود میں بیٹھے حضرت حسین، حضرت حسن کے بارے میں ایک خبر آسمان سے آئی، حضرت حسین کے بارے میں ایک خبر آئی. 2 کے 2 بھی صحیح ہوئے. مجھے 2 کے صحیح ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہے. اللہ کی بات صحیح نہیں ہوگی تو پھر اس کائنات میں کس کی بات صحیح ہوگی؟ میں تو ایک بات بتاتا ہوں عزیز صاحب، اس وقت ساری دنیا میں جو حالات بگڑ رہے ہیں نہیں، اس پر شاید آپ لوگ بہت فکر مند ہوں گے، میں بھی فکر مند ہوں، لیکن میں زیادہ فکر مند نہیں ہوں، کیونکہ یہ حالات کے اتنا بگڑنا، میرے آقا کی زندگی اور آپ کے حدیثوں کو پڑھیں گے تو ایک طرفہ ان بگڑے ہوئے حالات کے اندر میرے نبی کی بشارت نظر آ رہی ہے. یہ سب بتا دیے اللہ کے نبی، یہ سب بتا دیا اللہ کے نبی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. پھر آخر کیا ہوگا یہ بھی اللہ کے نبی بتایا ہے. کسی کی نظر پریزنٹ پر ہے، کسی کی نظر آخر پر ہے.
آپ پریزنٹ پر نظر کر کے فکر مند ہیں، میں آخر پر نظر کر کے خوش ہوں۔ حضرت حسن پر ایک خبر آئی، وہ حسن بھی گود میں بیٹھے ہوئے تھے نواسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، جس نواسے سے اس وقت آپ پوری محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کا یہ وہ نواسہ ہے، ایک مسئلے میں آپ کی امت دو ٹکڑے ہونے کے موڈ پر پہنچ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس اختلاف کی حفاظت تمہارے اسی نواسے سے کرے گا۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ آیا جملہ؟ آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ نوٹ کر کے رکھا ہوں اور وضاحت کے ساتھ اس جملے کو کہوں گا میں۔ حضرت حسن کے بارے میں یہ بھی آسمان سے آ گئی بات، اب حضرت حسین کے بارے میں آ گئی بات۔ کیا بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں، 4-5 سال کا نواسہ، 3-4 سال کا نواسہ۔ حضرت حسین 6 سال کی عمر کے تھے، حضور کا انتقال ہوا۔ ابھی بڑی 15, 16, 20, 25 سال کی عمر کے نہیں، 6 سال کے۔ اس سے پہلے آ گئی بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، آپ کا یہ وہ نواسہ ہے جس سے آپ کی امت ہی ایک مسئلے کو موضوع بنا کر شہید کرے گی۔ آقا روئے، آقا یہ دعا کرنا تھا نا، آقا کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں، آنے ایک بہت بڑی بات آنے والی ہے، توجہ کے ساتھ سنو۔ تقریباً محبوب صاحب حضرت امیر معاویہ کی سیرت بیان کرنے کا ارادہ کر کے میں 2 سال سے یہ کتابوں کو گھول گھول کر پی رہا ہوں بابا۔ ابھی ایک کتاب، نام نہیں لوں گا، آپ لوگ میرے نماز کے بعد ملیے میرے سے، ابھی ایک کتاب میرے ہاتھ آئی، صرف آ کر 10 دن ہوئے مولانا، 900 صفحات کی کتاب آئی میرے ہاتھ، الحمدللہ اس عنوان کی، اس میں میں اتنا غرق ہو گیا ہوں، 600 صفحات الحمدللہ اب تک مکمل کر لیا ہوں۔ کیونکہ تھوڑے موڑے تھے، ہمارے بچپن میں بھی خرافات ہوتے تھے، کہیں کہیں بیان ہوتا تھا تو الگ بات ہی، 5-6 سال 10 سال سے تو صحابہ کے شان میں اتنی بے ادبیاں ہو رہی ہے، اب ایسے دور میں نمائندہ بن کر اگر ہمیں منہ نہیں کھولیں گے تو پھر حشر کے میدان میں آقا کے سامنے صحابہ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بمبئی میں کچھ ہوا تو دفاع کے لیے اتر گئے، گجرات میں کچھ ہوا تو دفاع کے لیے اتر گئے، یو پی میں کچھ ہوا تو دفاع کے لیے اتر گئے، چھوٹے معصوموں کی عزت پر حملہ ہوا تو تم لوگ میدان پہ آ گئے، احتجاج کرنے لگے، کورٹ کچہریاں چلے گئے، FIR درج کرنے لگے۔ صحابہ پوچھیں گے ہماری عزتوں پر حملہ ہو رہا تھا، تم اتحاد کے نام پر سب پر پردے ڈال کر بیٹھے۔ اگر خدا نہ خواستہ صحابہ یہ پوچھ لیے، عام امت بچ بھی گئی، علماء نہیں بچیں گے۔ میں بہت ادب کرتا ہوں اور یہ جملہ بھی میرا محبت اور فکر اور ادب کے دائرے میں ہے۔ اگر صحابہ میدان حشر پوچھ لے، 6 سال کی بچی کی عزت پر حملہ ہوا، تم لوگ آگے باہر، گھروں کو آگ لگا دیے، آگے تمہاری آئیڈیوں کا مسئلہ اٹھا، تم متحد ہو گئے۔ یہ ایک مسجد کا سوال تھا، تم 50 سال لڑتے رہے۔ ہماری فضیلت تو تمہارے نبی نے بتائی، ہمارے شان پر گستاخیاں ہو رہی تھی اور تم لوگ اتحاد کے نام پر ہماری گستاخیوں پر پردے ڈالے بیٹھے رہے۔ اگر صحابہ
یہ سوال کر دیے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ پیغمبر بھی ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ صحابہ سے حضور جتنی محبت کرتے تھے نا، کوئی امیر کسی جماعت کے پہلی صف کے لوگوں سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا. توجہ، پیارے آقا کے گود میں حضرت حسین بیٹھے تھے. لاؤ لاؤ لاؤ، میں وہ بات کہہ رہا ہوں اور وہ سوال کر رہا ہوں جس کا جواب ہماری کیا تمہاری کتابوں میں بھی نہیں ہے، ہماری کیا تمہاری کتابوں میں نہیں ہے. تمہاری کا تو تمہیں نہیں رہے بابا، تم لگا کہ پاس کتاباں کیا موبائلاں چھینسو. میں بہت دور ایران تک پہنچ رہا ہوں اور تم نہ پہنچانا جا رہا ہوں، اور ایران کو پہنچانے کے لیے بیچ میں یو پی کو بھی آپ کے بیچ میں لا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور ادھر ادھر کے گاواں تو بیچ میں آ ہی جاتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے رے بابا؟ ذرا اشارے بھی سمجھو. ہر چیز کو کھول کر بول کر میچ بدنام ہو لے کو اسو. ہوئے تو ہوئے صحابہ کے خلاف بول کر عزت کمانے سے صحابہ کے شان میں بول کر ذلیل ہونا بھی آخرت کی عزت ہے. صحابہ کے خلاف بول کر دولت کمانے سے صحابہ کے شان بول کر غربت بھی ہمارے لیے بہت بڑی قسمت ہے. لاؤ دلیل. آقا کے گود میں بیٹھے ہیں حضرت حسین، جبریل لے کر آ گیا پیغام. یہ بات سب کی کتابوں میں ہے. آقا سنتے ہی رو دیے، یہ بھی ہے. اس کے بعد آقا مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیے. آقا کے یقین سے بڑھتی کس کا یقین ہو سکتا ہے؟ اللہ. ہمارے پاس یقین ہے تو اسی یقین کا صدقہ ہے. آقا کو پکا یقین ہو گیا، اب میرے بچے پر وہی ہوگا جس کی خبر آئی ہے. اب میرے بچے پر، بچے بولے تو نواسی کو بھی بچہ نہیں بولتے، میرے بچے پر وہی ہوگا جس کی خبر آئی ہے. اب پوائنٹ سنو. سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے تھے نا، اللہ میرے بچے کے خون کو بچا لے. منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا. اے اللہ، وہ جماعت جو میرے بچے کو مارے گی اسے ہدایت عطا کر دے. کرنا تھا نا. اگر میرے آپ کے بچے کے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی بری خبر پہنچی، اس بری خبر کو اچھی بنانے کی فکر کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ لفظ، یہ جملہ شریف صاحب یہاں رکھے کہ بری خبر، حالانکہ خبر بری نہیں، خبر بری نہیں. نادانو، جاہلو، خبر بری نہیں. جبرائیل حضور کے پاس حضرت حسین کے متعلق بری خبر لے کر نہیں آئے، زبردست بشارت لے کر آئے. کیا بشارت؟ تمہاری امت کا ایک حصہ تمہارے بچے کو مارے گا. مارنے والے قاتل رہیں گے دین کے نام پر، تو مرنے والا کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. شہادت کی خبر بشارت ہے کہ بری خبر ہے؟ بشارت ہے. شہادت کی موت موتوں کی شکل میں سب سے بڑی اور اعلیٰ موت ہے. خود پیغمبر دعا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں.
اللہ کے نبی کی خواہش تھی شہادت کی موت. محبوب اللہ کے نبی کی خواہش تھی شہادت کی موت. اب ایک سوال کرو، جب آقا کی خواہش تھی، موت کے قسموں میں سے سب سے اعلیٰ قسم اگر شہادت ہے اور اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز اچھی دیا ہے تو پھر شہادت کیوں نہیں دیا؟ اتنا گہرا سوال کرنے کے واسطے ویسے ٹکڑے بھی کھا کو رہنا. سوال سمجھ میں آیا شریف صاحب؟ جب موت کی قسموں میں سب سے بہترین قسم کون سی؟ شہادت. اما عائشہ روایت کرتی ہے، جس مسلمان کے سینے میں شہادت کی محبت نہ ہو وہی مسلمان منافق ہے. ایسا موقع مل جائے اللہ کے نام، نبی کے نام، دین کے نام پر مرنے کا موقع ہے. کیا کیا کی عنوانات پر مر رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ دین کے نام پر موت آ جائے. حضرت عمر عجیب دعا کرتے تھے، وہ بھی ذرا زور سے کرتے تھے، دکھاوا نہیں تھا. حضرت عمر اس لیے ذرا زور سے دعا کرتے تھے، ان کی یہ عاجزی تھی. کوئی سن کر آمین کہہ دے، اس کی آمین میرے حق میں قبول ہو جائے. ورنہ عمر کے زمانے میں ابو بکر کے بعد جتنے لوگ تھے ان میں افضل ترین تو عمر ہی تھے. بڑی عجیب دعا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اے اللہ مدینے کی موت بھی عطا فرما، شہادت کی موت بھی عطا فرما. میں 2-3 جمعہ پہلے ایک بات بتایا تھا، حضرت ابو بکر کا زمانہ پیارے آقا کے بعد پورا امن و امان کا زمانہ. کچھ مسائل تھے جسے حضرت ابو بکر ہی نمٹا سکتے تھے، اور ایسے مسائل تھے جسے ختم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی حضرت ابو بکر نے جہاد کا فتویٰ دیا. بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے. آج تو پکا ارادہ کر کو آیا 2:15 بجے ختم کریں گے، بلکہ ایک جگہ جانا بھی ہے جلدی. بھائی ایسا معلوم ہوتا تم لگا چھوڑیں گے نہیں بچے. ہلکا سا فتنہ شروع ہوا کب؟ بعضوں کی تحقیق ہے، جو زیادہ لوگوں کی تحقیق ہے، حضرت عثمان غنی کے زمانے سے فتنہ شروع ہوا. آج اس کی ایک چھوٹی تحقیق ہے کہ فتنہ تو حضرت عمر کے دور ہی سے شروع ہو گیا. حضرت عمر دعا کرتے تھے، 10 سال کی خلافت کا موقع حضرت عمر کو ملا، عجیب دعا کرتے تھے. شہادت کے وقت ان کی دعا سمجھ میں آئی، ہمت تک نہیں ہوئی کسی کو پوچھنے کی. آپ کے دعا میں 2 جملوں کے بیچ میں جوڑ نظر نہیں آتا. اور ایسی دعا کیوں کرتے ہو جس کا جوڑ نہیں ہو؟ بعض علماء فرماتے ہیں جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے اس چیز کی دعا کرنا بھی اچھا نہیں ہے. دعا میں وہی چیزیں مانگو جو ممکنات میں سے ہے. اللہ مجھے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے، یہ کوئی دعا ہے؟ یہ اللہ محمد بن سلمان کو اتار کو منجے بٹھا دل، یہ کوئی دعا ہے؟ اول تو تیرے محلے کا کاؤنسلر بن. اور جوردار دعا کرنا، موقع کے حساب سے بھی دعا کرنا. وہ بھی ایک بات بتا ڈالتا ہوں بھائی، آپ موقع کیسا رہتا کہ نکاح کی مجلس رہی، اللہ میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرما، بولو آمین بولو بھائی. حاسدوں کے حسد سے بچا، نیک صالح اولاد عطا فرما. 2 خاندان والوں کے درمیان
جوڑ عطا فرما. بہو کو بیٹی بنا دے, ساس کو اماں بنا دے. یہ آمین نہیں بولے, نہیں رہیں گے رشتے گھر میں. اب وہ مجلس وہ دعا کی ہے, وہ دعا میں اللہ اچھی موت عطا فرما, سپڑ کر مرنے سے حفاظت فرما, اٹک کر مرنے سے حفاظت فرمائے گی. وہ سائے اب کون بھی انتقال ہو گئے, ان کے مغفرت کی دعا کی مجلس کہیں منعقد ہوئی تو اللہ جن گھروں میں بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں ان کے اچھے جوڑوں کا انتظام فرما. اندر سے بیوہ کو میرا گھر اجڑ کو ہے, دوسرا کے گھر کی فکر لے لے کو میرے گھر کو آیا ہے. لیکن صحابہ بے موقع بات نہیں کرتے تھے. بظاہر بات نظر بھی آ جائے بے موقع, سمجھنے کے لیے علم کا ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مدینے کی موت بھی عطا کر, شہادت کی موت بھی عطا کر. مدینے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, بدر بھی مدینے سے باہر, احد بھی مدینے سے باہر, حنین اور تبوک بھی مدینے سے باہر. دارالامن تھا نا. آپ جمع ہو گئے علاقے, وہ الگ بات. پیارے آقا کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی سب مدینے کے باہر تھی. آپ جب گئے تھے نا احد, پہاڑ میں چڑھے نا آپ حج کو عمرے کو جانے والے, اب احد جو مدینے کے اندر آ گیا نا, حدود مدینہ نبی کے زمانے میں جو تھا اس وقت حدود مدینہ سے باہر تھا احد. مدینہ احد باہر ہونا تو دور کی بات, حضرت عثمان کی تدفین کی جب بحث لگی, دشمنوں نے یہ کہا لاش ہم اسی وقت اٹھانے کی اجازت دیں گے, شرط یہ ہے کہ عثمان کو مدینے میں دفن نہ کریں. تین دن گزر گئے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان باہر بھی آ رہے. اب لوگ سوچے کہ چلو کچھ تو ہو جائے, تدفین تو ہو جائے, صحابی ہو تو کیا رکھ دیں گے آپ باہر, تدفین تو ہو جائے, چلو مدینے کے باہر ہی دفنائیں گے. اب اس وقت جنت البقیع کا ایک حد تھا, اس کے باہر دفنانے کا موقع ملا. جیسے ہی دفن کیا گیا, خواب میں, ضعیف روایت ہے, خواب میں نبی آ کر حضرت عثمان سے کہتے کہ عثمان فکر نہ کر, تو مدینے کے باہر نہیں, تیری قبر جہاں تک ہے آج سے وہ حصہ بھی مدینے کے اندر ہے. دعا کر رہے حضرت عمر, اے اللہ مدینے کی موت بھی عطا کر, شہادت بھی عطا کر. آمین بولتے لوگ, دعا پر تو آمین بولنا ہے, وہ بھی عمر کی دعا ہے, آمین نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے. لیکن کچھ لوگ دعا سن کر بھی آپس میں بات کر لیتے, کیا عمر جیسے اتنے بڑے صحابی کیا دعا کرتے ہیں, مدینے میں بھی مرنا چاہ رہی, شہادت بھی ہونا کتھے. اب اللہ تعالیٰ جوڑنا چاہے تو مشرق و مغرب کو جوڑنا بھی خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے. وہ پاور پیدا کر لو. اس کے بعد ابھی 2-3 منٹ پہلے میں نے کہا تھا نا, اے اللہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے, وہ لائق بن گئے تو خدا کو ہم جیسے گنہگاروں کو وہاں بٹھانا ناممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے, مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے آ کر دشمن پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر کو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ڈاؤٹ تھا, اور کبھی بھی جب جا کر نماز میں کھڑتے تو پیچھے پلٹ کر ضرور دیکھتے, لیکن کبھی مسکرائے نہیں.
لیکن اس نماز میں مصلی میں جا کر کھڑ کر پہلی صف میں لوگوں کو دیکھ کر تکبیر تحریمہ سے پہلے حضرت عمر نے مسکرایا. کیونکہ حضرت عمر کو الہام ہو گیا تھا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، قبولیت کا وقت آ گیا، مدینہ بھی تمہارے لیے نصیب ہے، شہادت بھی مقدر ہے. آج کے زمانے میں انتقال ہونے والوں کو موت سے پہلے کیا کیا نظر نہیں آتا، صحابہ کو کیا کیا نظر نہیں آیا ہوگا. ہر صحابی کی تمنا تھی شہادت، خود میرے پیارے آقا کی تمنا تھی شہادت. وہ شہادت کی خبر آتی ہے، پیغمبر کیوں والا کریں گے، ماتم کریں گے؟ حقیقت میں جس شہادت کو ہم یا کچھ لوگ ماتم سمجھتے ہیں، دراصل وہ شہادت ماتم نہیں، حضور کے گود میں بیٹھے ہوئے نواسے کے متعلق اللہ کی طرف سے میرے نبی کو بشارت تھی، جس کی تمنا تم کرتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل این پوائنٹ پہ بات ختم کر رہا ہوں، اسی کو آئندہ جمعہ کہوں گا آپ کے سامنے. جملہ سن کر اٹھ جائیے. جس کی تمنا تم کرتے تھے نا، ہم اس تمنا کو تمہارے لیے نہیں، اس تمنا کو ہم نے تمہارے نواسے کے لیے مقدر بنا دیا. پھر نبی کے لیے وہ تمنا کیوں قبول نہیں ہوئی، اس کا جواب انشاءاللہ تعالی سیرت کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ کر ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر